بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے انبیاء کرام میں سے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا اور آپ کو اعلیٰ مقام پر فائز کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھرانہ بڑا بابرکت گھرانہ تھا۔ آپ کی والدہ حضرت مریم بھی بڑی نیک خاتون تھی۔ حضرت مریم کی والدہ محترمہ حنا بنت فاقوس ایک عبادت گزار خاتون تھی، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو اس کی غذا کھلا رہا ہے۔ اسے دیکھ کر ان کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، تو انہوں نے نظر مان لی کہ اگر اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی تو میں اسے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ امید سے ہو گئی۔ جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ نے ان کی نظر کے ساتھ ساتھ ان کی دعا کو بھی قبول فرمایا اور مریم اور ان کی اولاد کو شیطان مردود کی شر سے محفوظ رکھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ تمام لوگوں میں سے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لیا۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنے پیٹ کے بچے کو تیرے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، میری طرف سے اسے قبول فرمانا، یقیناً تو خوب جاننے والا اور سننے والا ہے۔ جب اس نے بچی کو جنم دیا تو کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ کو خوب معلوم تھا کہ اس نے کیا جنا تھا، اور لڑکا لڑکی کے برابر بالکل نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر ان کے رب نے بخوشی قبول فرما لیا اور اس کو بہترین طریقے سے پروان چڑھایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے، سوائے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت مریم کی والدہ نے جو نظر مانی تھی وہ حضرت مریم کو لے کر بیت المقدس آئی اور وہاں پر چند اشخاص تورات لکھ رہے تھے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے۔ چونکہ حضرت مریم کے والد عمران اپنی قوم کے معزز افراد میں سے تھے، اس لیے ہر ایک نے خواہش کی کہ سردار کی بیٹی کی پرورش کا موقع اسے ملے۔ آخر کار قرعہ اندازی کی گئی تو یہ شرف حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے لیے ایک جگہ مقرر کی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ آپ وہاں عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے باری پر مسجد کی خدمت بھی کرتی۔ آپ شریفانہ عادات کی وجہ سے مشہور ہو گئی اور اللہ کے ہاں اتنی پسندیدہ بن گئی کہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے تو دیکھتے کہ وہاں پر بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حدیث نبوی میں ہے، مردوں میں تو بہت سے افراد کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور عمران کی بیٹی مریم کامل ہوئی ہیں۔ تمام جہان کی عورتوں میں 4 عورتیں فضیلت والی ہیں، مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تو آپ علیہ السلام حضرت زکریا کی کفالت میں رہی اور ان کی کفالت میں رہ کر آپ بیت المقدس کی خدمت کرتی۔ جب آپ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی تو ایک دن آپ بیت المقدس کے مشرقی حصے میں سب سے الگ ہو کر ایک پردہ ڈال کر غسل کرنے لگی۔ اتنے میں اللہ کے فرشتے کو دیکھا تو اسے انسان سمجھ کر کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ فرشتے نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں آپ کے رب کا قاصد ہوں اور آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں کہ آپ کو ایک پاک باز بیٹا ملنے والا ہے۔ حضرت مریم نے تعجب سے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے چھوا ہی نہیں۔ فرشتے نے جواب دیا، یہ اللہ کا حکم ہے جو پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ تمہارے رب کا یہ ارشاد ہے کہ مجھ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک مار دی اور وہ امید سے ہو گئی۔
जब हमल के आसार जाहिर होने लगे तो आपने तोहमत लगने के खौफ से तन्हाई इख्तियार कर ली। हमल की मुद्दत मुकम्मल होने पर आप लोगों से अलग होकर एक दूर जगह पर एक खजूर के दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। वहां आपको दर्द शुरू हो गया। एक तरफ तो आपको जिस्मानी तकलीफ हो रही थी, दूसरी तरफ आप ज़हनी तौर पर परेशान थी कि जब मैं ये बच्चा लेकर कौम के सामने जाऊंगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे। लिहाजा आपने इस मौके पर इरशाद फरमाया, काश मैं इस वक्त आने से पहले ही मर चुकी होती और लोग मुझे भुला चुके होते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की ज़हनी अज़ियत दूर करने के लिए आवाज दी, ऐ मरियम आप गम न करें, आपके रब ने आपके पांव तले एक चश्मा जारी कर दिया है, इसे पानी पिए और जिस खजूर के दरख्त के नीचे आप बैठी हैं इसको जरा हिलाएं तो इससे ताज़ा खजूरें गिरेगी, वो खाएं, आपकी जिस्मानी तकलीफ दूर होगी। जहां तक लोगों की तरफ से तोहमत लगने का खौफ है तो आपको जहां कहीं भी लोग नजर आए तो इससे बात करने की बजाय ये कह देना कि मैंने रहमान के लिए खामोशी का रोजा रखा है, इसलिए मैं इस वक्त किसी से बात नहीं करूंगी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जब हजरत ईसा की पैदाइश के बाद उनको लेकर कौम के पास आई, जैसे ही कौम के लोगों ने बच्चे को देखा तो ताज्जुब का इजहार करने लगे और कहने लगे, ऐ मरियम ये तूने क्या किया, ना तो तुम्हारा बाप बद किरदार था और ना ही तुम्हारी माँ, कमवारी होने के बावजूद ये बच्चा तुम्हारे पास कैसे आ गया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और खामोशी का रोजा रख लिया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि इससे पूछो। लोगों ने कहा, इतने छोटे बच्चे से हम क्या पूछे। जब हजरत मरियम ने हजरत ईसा से पूछने को कहा तो लोग ताज्जुब का इजहार करने लगे और कहने लगे कि हम इतने छोटे बच्चे से कैसे पूछ लें, वो क्या बोल सकता है। इतने में अल्लाह के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम बोल उठे और खुद को अल्लाह के बेटे की नफी करते हुए अपनी वालिदा मोहतरमा पर जो कौम की तरफ से इल्जाम लगा था उसकी तरदीद कर दी। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, बच्चा बोल उठा, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता फरमाई है और मुझे अपना नबी बनाया है और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया और मुझ पर सलामती है जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं फौत हुआ और जिस दिन मैं दोबारा जिंदा किया जाऊंगा।